طاقتور لوگوں نے میرے قتل کا پلان سی بنایا، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا خطاب۔ بولے آصف زرداری اس میں ملوث ہے، کرپشن کا پیسہ اس کے پاس بے تحاشا ہے، یہ پیسہ اس نے دہشت گرد تنظیم کو دیا، قوم کو آگاہ کر رہا ہوں، اگر مجھے کچھ ہوا تو ساری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ تھے اور انہیں کبھی معاف نہ کریں۔ وفاقی وزیر شازیہ مری بولی آصف زرداری سے عمران خان کو کوئی خطرہ نہیں، عمران خان آستین میں چھپے سانپوں سے ہوشیار رہیں، آصف زرداری نے صبر برداشت اور درگزر کرنے کے اصول متعارف کرائے۔ پی ٹی آئی 182 روپے کا ڈالر چھوڑ کر گئی تھی، سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی پریس کانفرنس۔ بولے 2 دن میں 4.5 ٹریلین کا قرضہ پڑ گیا، آئی ایم ایف کو سائن نہ کیا تو دوسرے ممالک بھی پیسہ نہیں دیں گے، کاروبار بند ہو رہے ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 9 ماہ میں تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ قوم کو کون جواب دہ ہے؟ اگر 90 دن میں الیکشن نہ کرائے گئے تو آرٹیکل 6 کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کی پریس کانفرنس۔ بولے پاکستان کے آئین پر ایک بڑا حملہ کیا جا رہا ہے، پنجاب میں جانبدار نگران وزیر اعلیٰ کی تعیناتی خلاف اور صوبے میں الیکشن کی تاریخ نہ دینے پر عدالت سے رجوع کیا۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 32.5% اضافہ ریکارڈ، ایک ہفتے کے دوران 25 اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں، پیاز، ٹماٹر، چاول، آٹا، دالیں اور ایل پی جی عام آدمی کی پہنچ سے باہر، ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی۔ سونا بھی مزید 7,000 روپے مہنگا، فی تولہ نرخ ملک کی تاریخ میں پہلی بار 2,02,500 روپے کی سطح پر پہنچ گئے، 3 روز کے دوران قیمت میں 13,200 روپے کا اضافہ ریکارڈ۔ سینٹ میں ارکان کی سویڈن اور نیدرلینڈ میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذمت، سینٹ ارکان نے کہا مغربی ممالک کے انتہا پسند سوچ کے حامل نسل پرستوں کے قبیح اقدام سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات انتہائی مجروح ہوئے، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا بھی سنگین ہے۔ چیئرمین سینٹ سنجانی کے اجلاس میں کا معمول کا ایجنڈا معطل کر کے سویڈن اور نیدرلینڈ میں قرآن پاک کی بے حرمتی سے پیدا ہونے والی صورتحال پر بحث کی تحریک منظور کی گئی۔ تحریک وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی۔ قومی اسمبلی کی 33 خالی نشستوں پر الیکشن شیڈیول جاری، پولنگ 16 مارچ کو ہوگی۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی 6 فروری سے 8 فروری تک جمع کرائے جائیں گے، کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی 13 فروری تک کی جائے گی، امیدواروں کی حتمی فہرست 21 فروری کو جاری کی جائے گی۔ اور پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کی عبوری ضمانت منظور، فاروق حبیب پر ڈکیتی کی کوشش اور سرکاری کاموں میں مداخلت کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ کچہری فیروز والا میں رائے نعیم احمد ایڈیشنل سیشن جج 1 کی عدالت میں فاروق حبیب کی ضمانت کی کیس کی سماعت ہوئی۔ فاروق حبیب کی عبوری ضمانت 16 فروری تک منظور کر لی گئی۔